السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه۔ احباب گرامی، جماعت کے بزرگان دین، علماء اعظام اور میری باتیں سننے والے میرے سامعین، آپ علماء کرام کے خطابات متواتر سماعت فرما رہے ہیں۔ قرآن بھی آپ نے سنا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین بھی آپ نے سنے ہیں، ختم نبوت بھی آپ نے سنی ہے، صحابہ کرام کا مقام بھی آپ نے سماعت فرمایا ہے۔ تو میرے ذمے جو موضوع لگایا گیا ہے، مجھ طالب علم کے ذمے، میں طالب علم ہوں، یہ ہمارے بھائی، ان کا حسن ظن ہے، انہوں نے جو کچھ سمجھا ہے اللہ مجھے ویسا ہی بنا دے۔ تو چند باتیں سادہ سی، کیونکہ نہ تو اس میں شاید کوئی زیادہ جوش و ولولہ ہوگا، نہ کوئی اشعار ہوں گے، بس سادہ سی چند باتیں آپ سے کرنی ہیں۔ اللہ رب العزت مجھے توفیق دے کہ میں آپ کو اپنی بات سمجھا پاؤں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس کائنات کے سب سے افضل اور اعلیٰ انسان ہیں انبیاء اور رسل کے بعد۔ نبوت اور رسالت کے بعد صحابیت جیسا کوئی مقام دنیا میں نہیں، اور جس طرح نبوت و رسالت اللہ رب العزت کا انعام تھا کہ اللہ رب العزت نے اپنے خاص بندوں کو نبی اور رسول بنایا، کوئی شخص اپنی قابلیت، اپنی صلاحیت استعمال کر کے یا محنت کر کے نبی اور رسول نہیں بن سکتا، نہ پہلے ایسا ہوا، اور اب تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا سلسلہ ہی اللہ رب العزت نے ختم فرما دیا۔ اسی طرح یہ جو شرف صحابیت ہے، یہ ایک ایسا شرف ہے کہ انسان کوشش اور محنت کر کے صحابی نہیں بن سکتا۔ آج آپ دیکھ لیں کتنی محنت کریں، نمازیں پڑھیں، روزے رکھیں، حج کریں، زکوٰۃیں دیں، تفسیریں لکھیں، آپ ایک عالم بن سکتے ہیں، ایک فقیہ بن سکتے ہیں، ایک محدث بن سکتے ہیں، ایک مفسر بن سکتے ہیں، کچھ بھی بن سکتے ہیں، لیکن صحابی نہیں بن سکتے، کیونکہ اللہ رب العزت نے وہ خاص بندے منتخب فرمائے تھے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے۔ ہم اس دور میں کیسے ہوتے؟ ہماری وہ اوقات ہی نہیں تھی، ہمارے اندر وہ چیز ہی نہیں تھی جو صحابہ کرام کے اندر تھی۔
ایسے ہی تھوڑا اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، یہ صحابہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے منتخب فرما لیا ہے کہ یہ تقوی کے اہل ہیں۔ اور سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ وہ فرماتے ہیں، اور یہ ان کا یہ فرمان یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے، اسے علماء جانتے ہیں، اصول حدیث کی اصطلاح میں مرفوع حکمی کہتے ہیں کہ فرمان تو صحابی کا ہے، لیکن فرمان ایسا ہے کہ صحابی اپنی طرف سے کہہ ہی نہیں سکتا، کیونکہ اس کے پاس نہ تو وہ اتھارٹی ہے نہ وہ اس کا مجاز ہے، تو یقیناً یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم سے بول رہا۔ تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے پوری کائنات کے انسانوں کے دلوں میں جھانکا، ان کو پرکھا، تو اس دور میں جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہونے والے تھے تو اللہ رب العزت نے ساری انسانیت کے دلوں میں سے سب سے مقدس اور پاکیزہ اور معتبر دل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو اللہ رب العزت نے ان کو ختم نبوت و رسالت کے لیے منتخب فرما لی، آپ کو خاتم النبیین والمرسلین بنا دیا، کیونکہ اس کائنات میں کوئی انسان اتنا پاکیزہ اور معزز اور محترم اور معتبر دل والا تھا ہی نہیں۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے خاتم النبیین والمرسلین بنایا، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ رب العزت نے تمام انسانوں کے دلوں کا پھر سے جائزہ لیا، نکھار دیا، ممتاز کر دیا، ساری کائنات میں سے ان لوگوں کے دلوں کو جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لائق اور قابل تھے۔ اللہ نے پوری انسانیت میں سے جو لوگ زیادہ پاکیزہ اور معتبر دل والے تھے ان کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیت سے سرفراز فرمایا۔ تو اس لیے صحابہ کرام کوئی عام شخصیات تو نہیں ہے نا، ہے تو انسان، لیکن عام انسانوں والی نہ شان ہے، نہ مقام ہے، نہ مرتبہ ہے، بہت اعلیٰ شان ہے، بہت اعلیٰ مقام ہے، بہت اعلیٰ مرتبہ ہے۔ کوئی انسان صحابہ کرام جیسا بننا تو دور کی بات ہے، شان مقام اور مرتبہ میں صحابہ کرام کے برابر ہونا تو دور کی بات ہے، ان کے کروڑویں اربویں حصے میں بھی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اللہ رب العزت نے ان کو وہ شان دی ہے، وہ مقام دیا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں جب ایمان کا ذکر فرمایا، مومنوں کا ذکر فرمایا، تو صحابہ کرام کے بارے میں فرمایا اولئک هم المؤمنون حقا، حقیقی مومن تو یہ ہیں، حقیقی مومن دیکھنا ہے تو میرے نبی کے صحابہ کو دیکھو۔ اللہ رب العزت نے اگر اپنا گروہ اور اپنا لشکر کسی کو قرار دیا، فرمایا اولئک حزب اللہ، یہ اللہ کا لشکر ہے، یہ اللہ کا گروہ ہے، یہ اللہ کے مشن کو تھامنے والے ہیں۔ اور اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں جہاں بھی ان کا ذکر فرمایا، ان کی شان، مقام اور مرتبے کو ذکر کرنے کی، تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین عام شخصیات نہیں ہیں کہ عام انسانوں کی طرح ان کے بارے میں بات کی جائے، عام انسانوں کی طرح ان پر تنقید کی جائے، عام انسانوں کی طرح ان پر اعتراض لگائے جائیں، کیونکہ وہ عام انسان ہے ہی نہیں، وہ اللہ رب العزت کے خاص بندے ہیں۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، فرمایا انبیاء اور رسول تو سب سے افضل اور اعلیٰ ہے نا، ان کے بعد
سارے انسانوں میں سے میرے صحابہ سب سے بہتر اور افضل ہیں۔ صحابی اعلیٰ سے اعلیٰ ہو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، یا ادنا سے ادنا ہو، شان مقام ان کی آپس میں مختلف ہو سکتی ہے، لیکن عزت و تکریم اور محبت سب سے واجب ہے، کیونکہ وہ اللہ رب العزت کے پسندیدہ افراد ہیں۔ وہ اللہ رب العزت کے سب سے بڑے ولی ہیں انبیاء اور رسول کے بعد۔ نبیوں اور رسولوں کے بعد صحابہ سے بڑا ولی کوئی دنیا میں نہیں، چاہے صحابی کا نام بھی ہمیں معلوم نہیں، اس کا تذکرہ بھی ہمیں، اس کے حالات بھی نہیں ملتے، بس اتنا پتہ ہے کہ اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شرف زیارت نصیب ہوا ہے، ملاقات نصیب ہو گئی ہے، بس اس کی شان اور مقام کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، چاہے بعد میں کتنے ہی کارنامے کرنے والا ہو، کتنی ہی خدمات اسلام کے لیے بجا لانے والا ہو، چاہے کچھ بھی کر لے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صحبت ہے، صحابیت ہے، وہ اتنا بڑا شرف ہے، اس کا کوئی مقابلہ نہیں۔ حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے صحابہ کے بارے میں اپنی زبانوں کو لگام دے لینا، کبھی بھی ادنا سا کلمہ تنقیص جس سے اشارہ بھی ہوتا ہو، ان کی توہین یا تنقیص کا وہ اپنی زبان پہ نہیں لانا۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ بعد والے لوگوں میں سے کوئی احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دے، احد پہاڑ کے برابر، اس کی پیمائش تو انسان کر سکتا ہے لیکن اس کو تول نہیں سکتا۔ ابھی تک کوئی مشینری ایسی نہیں بنی، کوئی ترازو ایسا نہیں بنا جو احد پہاڑ کا وزن کر کے آپ کو بتائے کہ اتنا وزن ہے، کتنا لاکھوں ٹن ہوگا، اندازہ ہی نہیں۔ فرمایا اتنا سونا خرچ کر دو اور میرا صحابی ایک مٹھی کے برابر جو خرچ کر دے۔ فرمایا احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر کے بھی تم صحابی کی ایک مٹھی بھر جو کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ان کی شان اور مقام ہی الگ ہے، عمل کی اللہ کے ہاں قبولیت اور اس کے درجے کا انحصار ایمان پر ہے سب سے پہلے، اس کے بعد اخلاص نیت پر ہے۔ نہ صحابہ کے ایمان کا کوئی مقابلہ ہے، نہ ان کی نیت کے خلوص کا کوئی مقابلہ ہے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین یہ ایسی شخصیات ہیں کہ ان کی وجہ سے ہمارا ایمان اللہ کے ہاں معتبر بھی ہو سکتا ہے، اور ان سے اپنے دل میں بغض پال لینے کی وجہ سے اللہ کے ہاں ہمارا ایمان رد بھی ہو سکتا ہے۔ میں نے عرض کیا نا کہ صحابہ سے بڑا ولی کوئی نہیں ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے صحیح بخاری میں، حدیث قدسی ہے، اللہ خود فرماتا ہے، من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، جس بدبخت نے میرے کسی ایک ولی سے دشمنی رکھ لی، اپنے دل کو میلا کر لیا، سینے میں بغض پال لیا کسی ایک ولی سے، میں اللہ نے اس کے خلاف اعلان جنگ کر دیا ہے۔ آج کا ولی ہو، اللہ کا نیک بندہ ہو، اس سے دشمنی آپ کے لیے رکھنا جائز نہیں ہے۔ آج کے بعد کا کوئی ولی ہو، اس سے دشمنی رکھنا آپ کے لیے جائز نہیں ہے، اللہ اعلان جنگ کر دیتا ہے۔ تو جیسے جیسے زمانہ نبوت قریب ہوتا چلا جائے گا، ولایت کا معیار بڑھتا چلا جائے گا، جیسے جیسے ہم زمانہ نبوت کی طرف جائیں گے ہمیں بڑے سے بڑے اولیاء ملیں گے۔ تو صحابہ کرام سب سے بڑے ولی ہیں۔ کسی صحابی کا بغض رکھ کر، ان کے بارے میں اپنے دل کو میلا کر کے، ان کے بارے میں اپنی زبان کو دراز کر کے آپ اللہ رب العزت کو کیسے راضی کر سکتے ہیں؟ یقیناً
کسی بھی صحابی کا بغض آپ کے سارے اعمال کو اکارت کرنے کے لیے کافی، آپ کے اعمال کو برباد کرنے کے لیے کافی ہے، کیونکہ اللہ رب العزت فرماتا ہے میرے کسی ایک ولی سے بغض، ایک ولی سے بغض یا اس کے بارے میں دل میں نفرت یا اس کی دشمنی، اللہ فرماتا ہے میں اعلان جنگ کر دیتا ہوں۔ اس لیے صحابہ کرام کی شان اور مقام کو پہچانیے۔ آج لوگ بڑے بڑے وسوسے دیں گے، آپ کو اشکالات پیدا کریں گے، باتیں بنائیں گے، لوگوں کے ذہنوں کو خراب کرنے کی کوشش کریں گے۔ یاد رکھیں دنیا میں کوئی شخصیت ایسی نہیں آئی جس کے بارے میں برا نہ بولا گیا ہو۔ اس کائنات میں سب سے افضل اور اعلیٰ انسان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ ان کے بارے میں بھی لوگوں نے اپنی زبانوں کو دراز کیا تھا، ان کو برے القاب سے نوازا تھا، ان پر جھوٹے بہتان لگائے تھے، ساحر اور مجنون کہا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ نا انصاف بھی کہا، جبکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عدل و انصاف میں کوئی شبہ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار پہ کوئی داغ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی اختلاف نہیں ہے مسلمانوں کے ہاں، لیکن بدبختوں نے آپ پر بھی اعتراض کی۔ اسی طرح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل اور اعلیٰ ہستی اس امت میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ہے، لیکن لوگوں نے ان پر بھی اعتراض کر دیے، لوگوں نے ان پر بھی بہتان لگا دیے، لوگوں نے ان کو بھی برا بول دیا۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ جیسی ہستی، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ معمولی انسان نہیں تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک صحابی کا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے اختلاف ہوا تو صحابی ناراض ہو گئے ابو بکر رضی اللہ عنہ سے، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا، آپ کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول اس اختلاف میں میری غلطی تھی، مجھ سے زیادتی ہو گئی تھی، اس لیے یہ ناراض ہوا ہے، آپ اس پر ناراض نہ ہوں۔ لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہل انتم تارکون علی صاحبی، کیا تم میری وجہ سے میرے اس دوست کو معاف نہیں کر سکتے؟ تمہیں حق نہیں ہے کہ تم میرے اس دوست سے ناراضگی رکھو، یہ میرا دوست ہے، وہ دوست۔ جب لوگ مجھے جھٹلا رہے تھے تو ابو بکر صدیق مجھے اپنا رہے تھے، لوگ تکذیب کر رہے تھے تو ابو بکر صدیق تصدیق کر رہے تھے۔ اور صحیح بخاری کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو ٹوک الفاظ میں فرمایا ابو بکر صدیق کے مقام کو پہچانو، ان امن الناس علی فی صحبتہ ومالہ ابو بکر، فرمایا پوری انسانیت میں سے، تمام صحابہ میں سے، تمام وفاداروں جان نثاروں میں سے مجھ محمد پر زیادہ احسانات کسی کے ہیں تو وہ ابو بکر کے۔ ایسی عظیم شخصیت کو بھی لوگوں نے معاف نہیں کیا، لوگوں نے ان کے بارے میں بھی جھوٹا پروپیگنڈا کیا، ان کو بھی بدنام کرنے کی کوشش کی۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ جیسا جری اور بہادر کہ جس کا آنا مسلمان ہو کر اسلام کی قوت کا سبب بن گیا، صحیح بخاری میں ہے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ما زلنا عزتا منذ اسلم عمر، پہلے ہم چھپ کر اللہ کی عبادت کرتے تھے، دبے ہوئے تھے، سہمے ہوئے تھے، ڈرے ہوئے تھے، لیکن جب عمر بن خطاب مسلمان ہوئے اللہ نے مسلمانوں کو رعب و دبدبا دے دیا، اس کے بعد مسلمانوں کا گراف اوپر ہی گیا ہے، نیچے نہیں آیا ہے۔ یہ عمر بن خطاب جن کے بارے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، فرمایا عمر
شیطان تم سے اتنا ڈرتا ہے کہ جس راستے پہ تم پڑ جاؤ، جس گلی میں تم داخل ہو جاؤ، شیطان وہ راستہ اور گلی چھوڑ کر بھاگ جاتا ہے۔ وہ عمر جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعائیں کر کے لیا ہے، اور جو اللہ کا انتخاب ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 شخصوں کا نام لیا تھا، اے اللہ اسلام کو غلبہ دے دے، ان 2 میں سے کسی ایک کے ساتھ۔ ایک ابو جہل کا اور ایک عمر بن خطاب کا نام لیا، اللہ سے دعا کی، اللہ نے انتخاب کیا تو عمر بن خطاب کا اسلام کے غلبے کے لیے۔ لوگوں نے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے خلاف بھی جھوٹا پروپیگنڈا کیا، بہتان لگائے، ان کی عزت کو داغدار کرنے کی کوشش کی، ان کے خلاف زبان درازیاں کی گئی۔ عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ ایسی بے مثال شخصیت، پوری کائنات میں کسی انسان کو یہ اعزاز حاصل نہیں کہ ایک نبی کی 2 بیٹیاں یکے بعد دیگرے اس کے نکاح میں ہوں۔ دوہرا داماد کسی نبی کا کوئی انسان اگر دنیا میں ہے تو وہ عثمان بن عفان ہے رضی اللہ عنہ۔ وہ عثمان بن عفان کہ جب بھی ضرورت پڑتی ہے کروڑوں اربوں اللہ رب العزت کے راستے میں بہا دیتے ہیں۔ مال کی ضرورت پڑی تو مال دیا، اگر کنواں خرید کر دینے کی ضرورت پڑی تو کنواں خرید کر دیا، اگر جہاد فی سبیل اللہ میں اسلحے کی ضرورت پڑی، سواریوں کی ضرورت پڑی، پورے لشکر کو اسلحے سے اور سواریوں سے لیس کر دیا۔ یہ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ۔ اور شرم و حیا کا اتنا پیکر ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک اتنی قدر ہے عثمان بن عفان کی کہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، ایک دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں تشریف فرما تھے، اپنے گھر میں آرام فرما رہے تھے، لیٹے ہوئے تھے، باہر دستک ہوتی ہے، پوچھا کون آیا ہے؟ بتایا گیا کہ ابو بکر آئے ہیں رضی اللہ عنہ۔ فرمایا آنے دو۔ آپ لیٹے ہوئے تھے، ٹانگ سے کپڑا ہٹا ہوا تھا، ٹانگ مبارک سے کپڑا ہٹا ہوا، اسی طرح بے تکلفی سے لیٹے رہے۔ ابو بکر آئے ہیں، بلاؤ۔ بیٹھے، بات چیت ہونے لگی، پھر دروازے پہ دستک ہوئی، پوچھا کون آیا ہے؟ بتایا گیا کہ عمر ابن خطاب آئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آنے دو۔ اسی طرح بے تکلفی سے لیٹے رہے، ٹانگ مبارک سے کپڑا ہٹا ہوا تھا، اسی طرح رہا، حالانکہ یہ دونوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر بھی ہیں، باپ کی جگہ پہ بھی ہیں، شان اور مقام ہے بہت زیادہ، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سے بے تکلفی بھی ہے۔ لیٹے رہے، پھر دروازے پہ دستک ہوتی ہے، تیسری دفعہ بتانے والا بتاتا ہے کہ عثمان آئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں روکو ذرا، روکو، ابھی عثمان کو اندر نہیں بلانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے بیٹھے، اپنا کپڑا مبارک درست کیا، فرمایا آپ عثمان کو بولو۔ پوچھا گیا اللہ کے رسول ابو بکر و عمر سے بڑا تو مقام کسی کا نہیں ہے، وہ آئے تو آپ اسی طرح بے تکلفی سے لیٹے رہے، عثمان کے بارے میں یہ اہتمام آپ نے کیوں کیا ہے؟ کیا وجہ بنی؟ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پوچھنے والو الا استحیی من رجل تستحیی منہ الملائکہ، اس شخص کا حیا میں کیوں نہ کروں جس کا حیا اللہ کے فرشتے کرتے ہیں۔ اللہ کے فرشتے آسمانوں میں عثمان کا حیا کرتے ہیں، لیکن ایسی عظیم المرتبت ہستی کو بھی معاف نہیں کیا گیا۔ لوگوں نے ان کے خلاف بھی جھوٹے پروپیگنڈے کیے، ان پر اقربا پروری کے جھوٹے الزام لگائے، ان کے دور خلافت کو بدنام کرنے کی کوشش کی، جھوٹی داستانیں گھڑ کر ان کی کردار کشی کی کوشش کی۔ اس لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ان کے بارے میں کوئی پروپیگنڈا سن کر کہ شاید کوئی بات ہوگی تو کسی نے کی ہے، یہ بالکل غلط ہے۔ ان کے بارے میں کردار کی گواہی اللہ نے قرآن میں دے دی، اور پھر
چوتھے نمبر پر سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کتنے عظیم المرتبت ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ان سے فرمایا، ان کی دلجوئی کے لیے غزوہ تبوک پر روانہ ہو رہے ہیں، مدینہ میں عورتیں ہیں، بچے ہیں یا پھر بوڑھے ہیں، ان کے پیچھے نگران سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو مقرر کیا، فرمایا علی تم نے یہاں رہنا ہے مدینہ میں، پیچھے خیال کرنا ہے، ہم غزوہ کر کے آتے۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ پریشان ہو گئے، عرض کرنے لگے اللہ کے رسول تخلفنی فی النساء والصبیان، میں تو میدان میں جا کے لڑنا چاہتا ہوں، آپ مجھے بچوں میں اور عورتوں میں چھوڑ کے جا رہے۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی دلجوئی کے لیے ارشاد فرمایا، اما ترضى ان تكون مني بمنزلة هارون من موسیٰ، کیا علی آپ اس بات پہ راضی نہیں ہیں، اس بات پہ آپ کو خوش نہیں ہو جانا چاہیے کہ آپ سے میرا تعلق اسی طرح کا ہے جس طرح موسیٰ سے ہارون علیہ السلام کا تعلق تھا۔ ہارون